بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس وقت پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے دعوت کی محنت ہو رہی ہے۔ ہر طرح کے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں، امیر غریب، مدرسے میں پڑھنے والے، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، سب ماشاءاللہ اس وقت محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ خاص طور سے علماء کرام ماشاءاللہ اس وقت بہت دل کے ساتھ، فکروں کے ساتھ پورے عالم میں پھر رہے ہیں۔ کافی جماعتیں اس وقت اپنے انڈیا سے دوسرے ملکوں میں گئی ماشاءاللہ دوسرا سال لگانے کے لیے۔ پہلے تو 10 سال 15 سال مدرسے میں علم حاصل کرتے رہے، پھر 1 سال کے لیے پورے ملک میں رہے، پھر اس کے بعد آواز لگائی گئی تو دوسرے سال کے لیے عرب ملکوں میں کچھ جو چل رہے ہیں اور کچھ وقت لگا کر چلے ہیں۔ ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی زبردست ہو رہا ہے۔ اسی طرح ابھی دیکھیے رمضان کی چھٹیوں میں تقریباً جو ہے لاک ڈاؤن میں 26 علماء نے سال لگایا تھا۔ ابھی جو 2 سال لاک ڈاؤن کا گزرا ہے، مدرسے بند تھے، تو اس میں دلی میں کارگزاری میں بات آئی کہ تقریباً 26 علماء نے سال لگایا ماشاءاللہ۔ وہ فکر لیے ہوئے تھے، مدرسہ ہی بند تھا، تو وقت کو انہوں نے اصول کیا اور ماشاءاللہ سال بھی لگا دیا۔ ابھی رمضان کی چھٹیوں میں تقریباً آسام سے بھی پورے ملک میں کوئی ایسا صوبہ نہیں، کوئی ایسا ضلع نہیں جہاں سے جماعتیں نہ نکلی ہوں طلباء کی ماشاءاللہ۔ اب بہت کام ہوا۔ ایک جماعت اپنے فرقانیہ مدرسے کی تھی، بلند شہر علاقے میں گئی، خورجہ کے علاقے میں، وہاں ایک گاؤں میں گئی تو پورے گاؤں والوں کا حال اچھا نہیں تھا۔ سب کا نام جو ہے غیر مسلموں کے نام پہ تھا، اسلامی نام کسی کا بھی نہیں تھا، مسجد بھی نہیں تھی اس گاؤں میں۔ لیکن ماشاءاللہ بچوں نے محنت کی، گاؤں کے ہر آدمی کو جماعت میں نکالا اور سب کا نام بدل دیا، سب کا نام اسلامی نام رکھا۔ اور اس گاؤں میں مسجد نہیں تھی، وہاں ایک جو ہے ماشاءاللہ مصلی قائم کی، نماز ہونے لگی، دھیرے دھیرے مسجد بن گئی اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سارا خیر طلباء کے حصے میں جاتا رہے گا۔ تو طلباء بھی بہت بڑی تعداد میں پورے ملک میں نکلے، اپنے یہاں گونڈا سے بھی نکلے، کم نکلے، مئو ضلع، ایک ضلع سے 20 جماعتیں طلباء کی گئی ماشاءاللہ۔ پورا مرکز جو ہے کھچاکھچ، وہ مرکزی مسجد بھری ہوئی تھی۔ واپسی کے وقت جب یہ گنجائش دے دی گئی کہ طلباء یہاں سے واپس آ کر اپنے علاقوں کے جائیں کارگزاری سنا کر، اور اس سے بہت زبردست فائدہ بھی ہے۔ طلباء جو مدرسے میں پڑھنے والے وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا وقت غلط جگہ نہیں لگتا ہے، موبائلوں میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں گھومنے پھرنے میں اپنا وقت نہیں لگاتے، بلکہ مقصد کو سامنے رکھ کر اپنا وقت مدرسے میں گزارتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر جو ہے پڑھنے میں دل لگتا ہے، ایک صفحہ سناتے ہیں تو 1.5 صفحہ سنانے لگے، جو نمبر ان کا آتا ہے وقت لگانے کے بعد ان کا نمبر اور بڑھ جاتا ہے۔ اور ہمارے جو بڑے اکابر ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ جتنے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، ہر طالب علم دعوت کی محنت سے جڑ جائے، اس لیے کہ میرے بزرگوں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ان طلباء کی تربیت ہو جائے گی تو چھٹیوں میں جو گھر جائیں گے تو وہ سارا وقت ضائع نہیں کریں گے، گھر والوں کو بیٹھ کے قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، محلے میں گشت ہوگا، مقامی لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ مدرسے میں جو ہے اپنا وقت لگا لیے، وقت نہیں لگائیں گے تو پتہ چلا کہ سارے علاقے والے تو پہلے آگے فجر کی نماز میں اور وہ بیچارے سو رہے ہیں یا دیر سے آ رہے ہیں، یہی سب کارگزاری آئیں گی۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی یہ فکر ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے 100% طلباء دعوت کی محنت سے جڑ جائیں، سویرے نہیں، رمضان کی چھٹیوں میں چلے میں جائیں، عشرہ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں 10 دن کے لیے جائیں، ششماہی کی چھٹیوں میں ہفتہ 10 دن کی جو بھی چھٹی ہو اس میں جائیں، اور پورے سال جو ہے 15 دن میں ایک دفعہ، جیسے عوام کے لیے مہینے میں 3 دن ہے، اسی طلباء کے لیے 15 دن میں ایک دفعہ 24 گھنٹہ لگانا ہے۔ اور ماشاءاللہ سارے مدرسے میں پڑھنے والے ان فکروں کے ساتھ روزانہ مشورہ بھی کرتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اور آپ سوچیں گے بھائی یہ بچے ہیں پڑھنے والے، 5 منٹ کا مشورہ کر لیا، 10 منٹ کی ملاقات کر لیا، 5 منٹ کی تعلیم، اس سے کیا ہوگا؟ تو دیکھنے میں تو میرے بزرگوں یہ اعمال بہت مختصر ہے، لیکن انہی اعمال کو کرنے والے آج اللہ تعالیٰ ان سے ملکوں میں کام لے رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ ان سے ضلع میں کام لے رہے ہیں، صوبے میں کام لے رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔
جتنے طلباء مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں کام کیے ماشاءاللہ، وہ اس وقت الحمدللہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ اب پورے ملک میں اس وقت جوڑ طے ہو گیا ہے طلباء کا، اس جون کے مہینے میں ہر ضلع میں جوڑ طے ہوا ہے۔ ابھی لکھنؤ جو ہے جوڑ تھا، اس میں اپنے ضلع کے بھی علماء کرام تشریف لے گئے تھے، گونڈا ضلع کے اور ہر ضلع کے آئے تھے، تو کم سے کم کافی جوڑتے ہوئے، ہر ضلع میں 2 جوڑ 1 جوڑ اس طرح طے ہوا۔ اور اس جوڑ کا مقصد کیا ہے؟ اس جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کو ابھی سے تیار کیا جائے کہ جب تک یہ مدرسے میں ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ یہ دعوت کی محنت کے لیے نکال لیں۔ 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت نکال لیں؟ ہر گھنٹے میں سے 1 منٹ نکال لیں، 10 منٹ کا مشورہ، 10 منٹ کی ملاقات، 5 منٹ کی تعلیم بس، اور 15 دن میں ایک دفعہ 24 گھنٹہ۔ اور اسی طرح محنت کرتے کرتے رمضان میں جب ان کی چھٹی ہوگی تو ماشاءاللہ یہ پورے لمبے وقت کے لیے چلے کے لیے جائیں گے، فارغ ہوں گے تو 1 سال کے لیے، پھر دوسرے سال میں نہ جانے کتنے ہدایت کے سامان بنیں گے، کتنے لوگ ان کے ذریعے صحیح راستے پہ چلے آئیں گے، فکر آ جائے گی۔ تو پورے گونڈا ضلع کا جوڑ جو ہے آپ کے اس بازار میں طے کیا گیا ہے۔ تاریخ معلوم ہے آپ حضرات کو کب ہے یہ جوڑ؟ 30 جون کو جوڑ ہے یہ، عصر سے لے کے جمعہ سے پہلے 11 بجے تک دعا ہو جاتی۔ جتنے جوڑ ہیں سب کا ایک ہی وقت ہے، دن بھی ایک ہی ہے اور وقت بھی ایک ہے۔ جمعرات جمعہ کے علاوہ یہ اور کسی دن میں جوڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی فجر میں آئے اور 2-3 گھنٹے میں ان کو فارغ کر دیا گیا، لیکن اس دفعہ یہ مشورہ طے ہوا ہے کہ رات میں ان کو مسجد میں قیام کرانا ہے، سب تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، یعنی ماحول میں رہیں 24 گھنٹہ کم سے کم۔ آئے بیان سنے، تقریر سنے چلے گئے تو اتنا اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اہم مقصد یہ ہے کہ ان کو یہاں رکھ کر اعمال کے اندر ان کو شریک کیا جائے، تعلیم بھی ہو اور اجتماعی انفرادی معمولات کی پابندی ہو، پھر اس طرح جوڑ میں شریک ہو کر ہی جائیں گے تو ان کے اندر مضبوطی آئے گی۔ اب یہ جوڑ میرے بزرگوں ہم لوگوں کا کیسے کامیاب ہو جائے؟ سب سے زیادہ کھانا پینا یہ سب جوڑ کا مقصد نہیں ہے کہ کیا کھلائیں گے، وہ تو جو مشورے سے طے ہو جائے گا، مل جائے گا تو کھا لیں گے، نہیں ملے گا تو روزہ رکھ لیں گے، وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ جوڑ کسی طرح سے کامیاب ہو جائے، زیادہ سے زیادہ طلباء یہاں تشریف لائے اور پھر جو ہے وہ دعوت کی فکر لیں۔ آج تو بچے دیکھ رہے ہیں، کل یہی عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے اور کہیں ملکوں میں جائیں گے، بڑے بڑے اجتماعات کو سنبھالیں گے، کہیں مدرسے کے محتم بنیں گے، کہیں مدرسے کے شیخ الحدیث بنیں گے، کل یہی بنیں گے۔ تو اب ہمارے یہاں آ جائیں، پھر دعوت کی فکر لے لیں اور جوڑ کامیاب ہو جائے، خوش ہو کر یہاں سے چلے جائے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اس کے لیے محنت کی ترتیب بنانی پڑے گی۔ پورا گونڈا ضلع کا ہے، تقریباً 40 کے قریب مدرسے ہیں پورے ضلع میں، سمجھ رہے نہیں؟ اور ابھی اس دن جو کارگزاری آئی تھی 1500 کے قریب، 2000 کے قریب طلباء ہیں پڑھنے والے، 800 1500 یا اسی 2000 کے بیچ میں ہے۔ 800 تو فرقانی یہی میں ہے، پھر کہیں 100 ہے، کہیں 50 ہے، کہیں 20 ہے، کہیں 30 ہے، اس طرح سے 1400-1500 طلباء ہیں۔ تو اب اس میں سے کتنے آئیں گے؟ ہم لوگ جتنی اچھی محنت کر لیں گے اتنے زیادہ آئیں گے، اور جتنے زیادہ آئیں گے انشاءاللہ اتنے ہی۔ تو اس کے لیے دیکھیے پورا ضلع محنت کر رہا ہے، ہر جگہ بات چل رہی ہے، لیکن خاص طور سے آپ کی بستی میں جوڑ ہو رہا ہے تو آپ حضرات جو ہے میزبان ہیں اور سارے ضلع والے آپ کے مہمان بنیں گے۔ طلبہ بھی آئیں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی آئیں گے، اساتذہ بھی آئیں گے، علماء بھی آئیں گے، اور دعوت کے کام کرنے والے 1-2 ذمہ دار بھی ان کے ساتھ آئیں گے۔ تو 400-500 کے قریب سمجھیے سب مل جل کے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے 88 وقت میں ہوتا تھا، لیکن یہ تھا کہ ایک ہی جگہ ٹھیک نہیں ہے، بدل کے پورے ضلع کے اندر ہی ہونا چاہیے باری باری۔ تو ساتھیوں کی رائے بنی کہ دھانے پور ہو جائے، تو یہ جوڑ اس دفعہ آپ حضرات کو ملا ہے۔ اب یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جوڑ ہمارا کیسے کامیاب ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے بھائی کوشش یہ کریں، ہم لوگ بیٹھ کے یہاں ترتیب بنائیں کہ ہر آدمی پہلے دیکھیے، ہم آپ کے لیے 40 دن 4 مہینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ جو ہے تھوڑا سا وقت دیجئے، کم سے کم 8-10 جماعتیں بن جائیں اور مدرسوں کے نام آ جائے، اور آپ مدرسے میں چلے جائیے، اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ وہاں کے ذمہ داروں سے ملنا ہے، بیٹھنا ہے، بات کرنا ہے، اور سارا نظام بنا کے کہ بھائی ہمارے ہاں جوڑ ہے، کس طرح آپ کے طلبہ شریک ہو جائے، اس کی فکر لینا ہے۔ تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، ہم لوگ سب آپ کا ساتھ دیں گے کہ بھائی لوگوں سے، مدارس کے ذمہ داران حضرات سے جا کر آپ دعوت دیں کہ ہمارے یہاں جوڑ ہے، آپ کو تشریف لانا ہے، کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر۔ تو اب بتائیے کون کون اس محنت کے لیے تیار ہے؟